خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کی لائیو کالز ہوں گی، مجھے صحیح تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش دیجیے گا، بہت ضروری ہیں دونوں چیزیں صحیح۔ تو میں بہتر سے بہتر تجزیہ کروں گا جو بمطابق ویدک نجوم یعنی اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی، باقی حتمی، کلی اور الٹیمیٹ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، تو اختیار بھی اس کا ہے اور قادر بھی وہی ہے۔ باقی ایک سائنٹیفک تجزیہ ہوگا، جہاں تک رب چاہے گا درست ہو جائے گا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہیلو جی جی فرمائیے خاتون، ہمایوں عرض کر رہا ہوں۔ جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 8 جون 1999۔ آپ نے 1 جون فرمایا یا 8 جون؟ 8 جون، 8 جون سر، 8 جون 8 جون 1999۔ 8 جون 1999۔ آپ کتنے اور بجے؟ ٹائم ہے رات کو 10:30 بجے۔ رات کو 10:30 بجے۔ آپ کہاں پہ پیدا ہوئی خاتون؟ حیدرآباد میں سر۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ حیدرآباد میں آپ پیدا ہوئی 99 میں خاتون، اور یہ آپ کا آ گیا ہاراسکوپ، اور یہ آپ کا آ گیا ٹائم تو تھوڑا ڈیفیکلٹ گزارا آپ نے 2021 سے۔ میں پیچھے نہیں گیا، میں 21 سے لے رہا ہوں۔ کافی مشکلات آئیں زندگی میں، تکالیف بھی آئیں، بیچ میں چھوٹا سا ٹائم فریم آیا 22-23 میں، وہاں آپ کو ریلیف ملا۔ اور ایک چیز بتائیے خاتون، جانتا تو میرا رب بہتر ہے، ماشاءاللہ آپ ذہانت کے معاملے میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی بچوں کو پڑھایا، ٹیچنگ کی آپ نے خاتون؟ جی سر کی ہے، لیکن بہت تھوڑا وقت کی ہے، مجھے اپنی جاب اور شادی کے حساب سے ہاں پوچھنا ہے وہ آپ تو سے۔ میں بتاؤں گا۔ جاب آپ کس شعبے میں کر رہی ہیں ابھی؟ ابھی نہیں کر رہی سر، ابھی ڈھونڈ رہی ہوں۔ اچھا پڑھ چکی ہوں انجینئرنگ، لیکن ابھی جاب ڈھونڈ رہی ہوں۔ اچھا دیکھیں، ایک سیکنڈ مجھے اور ایویلیویٹ کرنے دیں۔ کوئی 2024 میں آپ کو کوئی سلسلہ بنا تھا، چھوٹی موٹی جاب کا سلسلہ یا ذریعہ آمدنی؟ بنا تھا جی سر، بنا تھا، لیکن وہ کام ہو نہیں پایا۔ ہو نہیں پایا؟ اچھا چلیں، اب ہو جائے گا اللہ نے چاہا۔ تھوڑا سا ہے، وقت ہے، ڈیفیکلٹ ہے، لیکن آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً جاب ملے گی۔ شادی کے معاملے میں میں کہوں گا کسی جاننے والے کے تھرو، یا کسی آلریڈی جو آپ کے لیے پہلے سے آپ جن کو جانتی ہوں وہ آپ کے جانتے ہوں، اس قسم کا رشتہ آپ کا بنے گا، اور بننے کے امکانات 2025 اور 26 میں بہت زیادہ ہیں۔ اور لیکن اگر آپ میرا مشورہ لیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ 2028 سے اپریل کے بعد آپ کو شادی کرنی چاہیے، اس سے پہلے نہ کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور کوئی اتنی خاص عمر بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ ہاں کمٹمنٹ کر سکتی ہیں۔ اور آپ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، آپ نے اب سرخ رنگ کو بالکل اپنے لیے سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے ممنوع ہو گیا ہے۔ آپ نے ریڈ، میرون یہ کلر نہیں پہننے، اور آپ نے ہر منگل کے دن جو بھی ٹیوزڈے آئے، گوشت والی چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں آوارہ کتوں کو ڈال دیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی نحوستیں کیسے چھٹنا شروع ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ایک اور آپ کو میں بولوں گا، یہ کوے جو کرو ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی، روزانہ 1 روٹی کے 8 ٹکڑے کر کے آپ ان کو ڈالا کریں۔ 2 کام کریں، دیکھیں آپ کی چیزیں کیسے بہتر اللہ کے حکم سے ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور آپ نے پڑھنا ہے، جاب کے لیے آپ پڑھیں گی اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں آپ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے یا ذوالجلال والاکرام، 100 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، 100 مرتبہ مکمل استغفار۔ جب مکمل استغفار کہتا ہوں تو میرا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ
ربی من کل ذنب ما تب الیہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں گی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور 5 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیے گا. انشاءاللہ رازق وہ ہے، رزق بھی اس کا اختیار ہے، اور وہ آپ کو ضرور دے گا. یہ بندے کا حق ہے رزق مانگنا اللہ سے، لیکن حلال. جو حرام مانگتے ہیں ان کی زندگی میں دیکھیے گا کہاں کہاں اللہ تعالیٰ مسائل پیدا کرتا ہے. اس وقت تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کو، پیسہ آ رہا ہے حرام کا، پھر اولاد، حیل، بے سکونی. وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے. جس نے حرام کمایا یا جس نے ناجائز پیسہ کمایا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا میں بھی نہ دیکھے، آخرت میں تو دیکھے گا ہی دیکھے گا. اور جس کو اس کے باوجود تمام چیزیں میسر آ رہی ہیں تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم مقدر کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کی بک میں کراس لگ چکا ہے. وہ چاہے تو اللہ معاف کر دے، مگر پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اور اس کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے چیزیں. بلکہ میں اس وقت ہے تو یہ لائیو کال، لیکن آقا سیدنا مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو حقیقی رب کو اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ پتھروں کو آگ کو پوجنے والوں کو دے دیتا ہے. تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں میں ان کے باطل عقیدوں کو اور دل فریب بنا دیتا ہے، خوشنما بنا دیتا ہے، تاکہ وہ اس میں اور مبتلا ہو جائے، ان کی چیزیں ہونے لگے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر نامہربان ہوتا ہے نا، اور اس کو جہنم مقدر کر دی جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. وہ دنیا میں بڑے مزے میں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اور چند روز کر لے، پھر اس کے بعد تو میرے پاس آنا ہے، پھر اللہ بتا دے گا. خیر یہ اس وقت ایک بات نکل گئی تھی تو بس وہ رگ چھڑ گئی تھی میری مذہب کی، اس لیے. تو خاتون آپ یہ کریں انشاءاللہ آپ کو، اور شادی کے لیے آپ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیم کے بعد کثرت سے منزل اور سورہ طہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً انشاءاللہ دونوں آپ کے کام ہوں گے. اور کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو آپ نے وائٹ یا آف وائٹ رنگ کا کپڑے پہننے، ریڈ بلیک نہ پہنیے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون. 22/2/1987 22 فروری 1987 رات 12:15 بجے ساہیوال. اچھا یہ آپ کا ہے خاتون؟ نہیں جی میرا نہیں ہے، بھائی کا. بھائی کا. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، ایک سیکنڈ. اور ساہیوال میں پیدا ہوئے خاتون. میں آپ کے پرٹیکولر لے رہا ہوں، آپ ہولڈ پہ رہیے گا، مجھے وقفے پہ جانا ہے. میں وقفے کے بعد آپ سے پھر کنیکٹ ہوتا ہوں. خواتین و حضرات ایک وقفہ، اس کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں. حمدید کہتا ہے وہ خاتون ہیں جو وقفے سے پہلے جنہوں نے بھائی کا پوچھا تھا؟ جی موجود. اچھا یہ بتائیے، یہ آپ کے جو بھائی ہیں، ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے، لیکن یہ کہ ان کی زندگی میں آف اینڈ آن کوئی نہ کوئی ہیلتھ کا پرابلم ضرور چلے گا. یعنی پیٹ خراب ہو جائے، سر کے پیچھے درد ہو جائے، شولڈر میں پین ہو جائے، مائیگرین ہو جائے، یہ ان کے ساتھ عموماً رہتی ہے. دوسری یہ ضد اور غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ ہمارے ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہی ہیں میری بات؟ بیرون ملک میں یہ کتنے عرصہ آپ کو رہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اور وہ بھی میں بتانے لگا ہوں. بیرون ملک تو دیکھیں، بیرون ملک بھی رہ سکتے ہیں، بیرون ملک آئیں گے جائیں گے، لیکن 2024 کے اپریل کے بعد سے یہ جہاں بھی کام کریں، چاہے ملک میں کریں چاہے بیرون ملک کریں، ان کو ایک انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے کہ شاید مجھے ہٹ جاؤں یا نکال دیا جاؤں. یہ ان کے دماغ میں خوف آئے گا. سن رہی ہیں آپ میری بات خاتون؟ ہلو جی آپ ہمایوں بھائی یہ بتائیں گے کہ ان کے لیے کام کرنا، یہ باہر ہی ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے کون سا کام کرنا صحیح رہے گا؟ ابھی تک انہوں نے کون سے کام کیے بزنس؟ یہ ابھی کوئی کام وغیرہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ جوائنٹ اگر کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے، نہ ان کو ایک نمبر کے کمینے پارٹنر ملیں گے جو ان کو دھوکہ دیں گے. پارٹنرشپ میں تو انہوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ نمبر ایک میڈیکل فارمیسی کا کام کر سکتے ہیں،
یہ آپ گورنمنٹ کے کانٹریکٹ یا گورنمنٹ کی سپلائی کا کام، میڈیسن کی سپلائی کا کام کر سکتے ہیں. یہ دوسرے نمبر پہ چھوٹا موٹا کھانے پینے کا، ایون کہ یہ ٹک شاپ بھی کھول لیں تو ان کی چلے گی. مگر بات یہ ہے خاتون کہ اس وقت جو ان کا ٹائم چل رہا ہے، یہ ٹائم میں تھوڑے سے ان کے لیے مسائل آئیں گے، دھوکے مل سکتے ہیں، غلط قسم کے لوگ مل سکتے ہیں. اور برا نہ مانیے گا، آپ کے بھائی ہیں، آپ تو ان کے لیے اچھا چاہیں گی، لیکن نہ ان کی مذہب کے معاملے میں وہ سوچ اور وہ نیت و محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. برا تو نہیں مانا آپ نے میری بات کا؟ کوئی بالکل بھی نہیں ہمایوں بھائی. اب ہاں، کیونکہ اب برا، میں اس لیے کہتا ہوں برا نہ مانیے گا کیونکہ ظاہر ہے بھائی ہے، برا تو لگتا ہے. ان کو کہیں یہ ذرا اپنے عقائد اور اپنے خیالات کو درست کر لیں. میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا. انشاءاللہ العزیز برے وقت کو بھی اللہ اچھا کر دے گا. آپ ان کو کہیں کہ یہ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، 100 مرتبہ مکمل استغفار، 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور 5 مرتبہ سورہ کوثر. سب اتنی صورتیں، 5 مرتبہ سورہ عصر اور 5 مرتبہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ. یہ پڑھیں اور ان کو یہ کہیں یہاں سے نہ پڑھیں، یہاں سے پڑھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان پہ کتنا کرم کرتا ہے. اور میرا رب مہربان رحمان و رحیم ہے. صرف عقائد کی درستگی اور رب العزت پہ توکل، انشاءاللہ دیکھیں اللہ پنجتن پاک کے صدقے ان کے رزق کے دروازے اس وقت میں بھی بہترین کر دے گا. اور دوسرا کام جو یہ کر سکتے، یہ موبائل لیپ ٹاپ کمیونیکیشن کا، آئی ٹی سے ریلیٹڈ وہ کام بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خاتون. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. 12 نومبر 12 نومبر 1994. 1994. وقت پیدائش؟ رات تقریباً 10 سوا 10 کے درمیان. رات 10 سوا 10. کہاں پیدا ہوئے آپ کے صاحبزادے؟ سرگودا تحصیل بلوال. اچھا ایک سیکنڈ دیجیے گا خاتون. جی یہ آپ کے صاحبزادے ہیں. اچھا جی ایک سیکنڈ مجھے اور دیجیے گا. بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ایک تو یہ ہے کہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، چیزیں ان کی بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن خاتون یہ جو ان کا ٹائم چلا ہے نا بیچ میں 2000 آپ کا اللہ بھلا کرے 19 سے لے کے اور یہ جو چلا 22 تک کا، اس کے بعد بھی کوئی ایسا خاطر خواہ انہیں فائدہ نہیں ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. انشاءاللہ العزیز ان کی زندگی میں اسی سال اپریل کے بعد سے لائف میں بہتری آنے لگے گی. شادی میں ان کے ذرا سے مسئلے رہیں گے. آپ سن رہی ہیں میری بات خاتون؟ جی میں سن رہی ہوں. دوسری چیز، انہوں نے ابھی تک گاڑی لی؟ گاڑی جی ان کو بولیے گا کبھی بھی نئی گاڑی نہ خریدیں. کوئی یہ خود نہیں ٹھوکیں گے تو کوئی اور ٹھوک دے گا ان کی گاڑی. اور ان کی گاڑی پہ رگڑے اور اسکریچ نہ لگے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. پرانی گاڑی مثلا سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیں، کبھی بھی نئی گاڑی نہ لگے ورنہ ستیہ ناس ہوگا ان کی گاڑی کا. یہ میں آپ کو ایک خاص اپنا ایسٹرولوجیکل انالیسس بتا رہا ہوں. دوسرا، ذہانت اللہ نے بے پناہ دی ہے. اور شادی کے حوالے سے میں نے بتایا مسئلے تھوڑے سے رہیں گے، لیکن یوگ میں یہ ہے کہ شادی جس عورت سے ہوگی اس کی وجہ سے ان کا پیسہ بہت خرچ ہوگا اور مینٹلی ٹینشن رہے گی. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، میرا رب پنجتن پاک کے صدقے کرم کرنے والا ہے. ان کے لیے صدقہ لکھیں، ہر ہفتے کے دن 260 گرام کالی ماش کی دال یہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیں. یہ ہاتھ لگا دیں اللہ نیت کر کے اور آپ دے دیجئے کسی کو. اور ہر پیر والے دن 250 گرام
कच्चे चावल और मिनिमम 250 मिलीलीटर दूध ये अपने हाथ से अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें, इनकी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और इनके लिए मैं कहूँगा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ने के बाद कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करें, इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और एक चीज़ आप अम्मा जी हैं इनकी, तो आपसे मैं कहूँगा इनको कहें थोड़ा सा, बहुत अच्छे आदमी है मगर थोड़ा सा नीयत की दुरुस्तगी कर लें, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। बहुत शुक्रिया खातून। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। महबूब आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन हज़रात, हर शो पे आपसे अर्ज़ करता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे भी कहता हूँ कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे सिवाय मेरे यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है 2-2.5 साल पहले हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से, उसके अलावा फेसबुक, लिंक्डइन, मैसेंजर सब फेक, टिकटॉक फेक, मेरे नाम से बेशुमार आईडीज़ चलती हैं। चलो मुझे, मगर उस पे आप अप्रोच ना करिए और उनसे दूर रहें। मुझ तक मैं ARY पे करता हूँ कंसल्टेशन, यूट्यूब चैनल पे आपको प्रेडिक्शंस एंड अदर थिंग्स उस पर डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे तो मैं कोई तकरीबन 3 साल से बोल नहीं पाता अब चीज़ें। बाकी जो मेरे से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन चाहते हैं वो मेरा एक ही ऑफिस है फ्रॉम द बिगनिंग, वो है होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची। वहाँ का लैंडलाइन नंबर बता रहा हूँ आपको 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। दोपहर के 2:30-3 बजे से शाम के 6:15 साढ़े 6 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप बैरून मुल्क से कॉल करें तो कहें हुमायूं साहब मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें वीडियो कॉल पे, और विद इन पाकिस्तान भी जिसको शक हो, डाउट हो, कंफर्म कर सकता है, मैं हूँगा तो वो आपको दिखा देगा। इन लैंडलाइन नंबर के अलावा किसी सोशल मीडिया, गूगल पे भी ना जाइएगा, वहाँ पे भी मेरे नाम से नंबर 2 चीज़ें बहुत डली हुई हैं, तो ये एहतियात रखिए। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, मैं आपको नुकसान से बचाना चाहता हूँ, अल्लाह करम करने वाला है। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए खातून। जी सर, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में जी, पूछना था। उनकी तारीख़ पैदाइश बताइए। उनकी 24 फरवरी 1988। 24 फरवरी 1988। कितने बजे पैदा हुए? सुबह 3 बजे। कहाँ पे पैदा हुए खातून? लाहौर। लाहौर। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। लाहौर में पैदा हुए आपके हस्बैंड। ये तो खातून एक नंबर के ज़मी जुम्बित न जुम्बित गुल मोहम्मद वाले, एक नंबर के ज़िद्दी, एक नंबर के गुस्से वाले इंसान है। तो आप सुन रही हैं मेरी बात? बहुत ज़्यादा। ये तो आप हंसी क्यों, ये तो बताइए मुझे खातून। गुस्से से हंसी हूं कि वाकई बहुत गुस्से हो। ये तो आपने माशाल्लाह इनके साथ ज़िंदगी निभाई, अल्लाह ताला हमेशा गुजरवाता रहे। दूसरा, हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इनकी कुछ प्लानेटरी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा ये बाय हार्ट दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी जो इनका एक बात मुझे गौर से नहीं, ये तो परिवर्तन योग हुआ होगा, यहाँ तो नहीं हुआ होगा। उससे पहले 2023 का अप्रैल और 2024 का अक्टूबर का टाइम, ये इनको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था खातून। जी ऐसे ही है। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा था, कभी हेल्थ का, कभी फैमिली का, कभी माँ बाप का, कभी कुछ, एक के बाद एक के बाद एक चीज़। अभी भी मैं ये कहूँगा कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक करार और तमानियत इनको मिल गई है। अब जो इनका टाइम आएगा, जो मई के बाद आ रहा है, वहाँ इनको ज़िंदगी में बहुक्म अल्लाह करम नवाजी हो जाएगी और इंशाअल्लाह इनके रिस्क के दरवाज़े वसी तर होने लगेंगे। और अल्लाह मेहरबान हो गया तो समझ लें इनकी ज़िंदगी का जो पिछले 18 साल का मदावा और कंपनसेशन है वो इनको मिलना शुरू हो जाएगा आगे चल के। दूसरी चीज़, इनको कहिएगा इनके घुटनों पे, टांगों पे, जहाँ जहाँ टांगों पे जोड़ आते हैं ना,
وہاں پہ چوٹ یا درد کی شکایت ضرور رہے گی. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی یہ خیال رکھیں. اور دوسرا ان کو بولیے گا کہ بھولے سے بھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی کام نہ کریں. اور ایک تھوڑا سا ان کو یہ کہیے، جو مجھے فیل ہوتا ہے ان کی کنڈلی دیکھ کے یا ہاروسکوپ دیکھ کے، یہ نا عجیب پرسپشن، یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ساری دنیا ان کے حساب سے چلے. یہ دنیا کے حساب سے نہیں چلتے. یعنی اپنے پرسپشن، اپنی تھاٹس، اپنے خیالات کو دوسرے پہ یہ لگانے کی سوچتے ہیں. مگر ان کے لیے میں اب آپ کو ایک چیز مختصراً بتا رہا ہوں. اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام اور کثرت سے استغفار پوری پڑھے. اللہ ان پہ بہت جلد کرم کر دے گا. اور اگر یہ چاہیں تو یہ ابراڈ بھی جا سکتے ہیں. بہت شکریہ خاتون. جلدی سے کالر کو کنیکٹ کر دیجیے گا. ہلو ہلو. جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا. جی میں مہوش بات کر رہی ہوں بلپور سے. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جنوری 1994. 5 جنوری 1994. آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ 12 بجے کے قریب. دوپہر میں؟ نہیں رات. لیکن میں تھوڑا سا مجھے نا ڈیٹ آف برتھ میں ڈاؤٹ ہے. ارے خاتون مجھے معاف کر دیجئے، اگر اس میں مسئلہ ہے نا تو پھر ایمان سے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. میری پوری یہ سائنٹیفک علم ہے. آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ میرا آپریٹ کرنا ہے اور میرے پاس ایکس رے یا سی ٹی اسکین یا الٹرا ساؤنڈ نہ ہو تو میں کہاں پہ نشتر چلاؤں گا؟ تکے بازی غلط کام میں نہیں کرتا. مجھے معاف کیجئے گا. دوسرے کالر کو کنیکٹ کرو جلدی سے بیٹا. ہلو ہلو. مجھے نہیں آ رہی آواز. 3 مارچ 2006. 3 مارچ 2006 صبح 7:40 پہ پیدا ہوئی. 3 مارچ. فیصل آباد. یہ آپ کا ہے بی بی؟ جی میرا. کتنے بجے پیدا ہوئی آپ؟ صبح 7:40 پہ. ویری گڈ. یا آپ نے ٹائم بڑا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. اور آپ پیدا ہوئی فیصل آباد میں. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. نپٹا دیتا ہوں ان کو. ایک بہترین ذائچہ ہے. آپ کا پیٹ ڈسٹرب کرتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری ذہن چلتا ہے، امید خواہشات پوری ہوتی ہے، پیسے کے حوالے سے کبھی پرابلم نہیں ہوتا. آپ کا کوئی بڑا بھائی بھی ہونا چاہیے. آپ کا زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آپ جذباتی خاتون ہیں اور آپ ہر ایک پہ بھروسے کر لیتی ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی غلطی. یار ان کو ہولڈ پہ رکھ لو. جب بیچاری کا کر رہا ہوں تو پورا ہی کر دوں. آپ ہولڈ پہ رہیں. میں یہاں پہ ٹائم میرا اینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو خواتین و حضرات کوشش کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ چاہے تو نہیں ہوتا. اور انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے. اس کے حکم سے ہی زبان چلتی ہے، اس کے ہی حکم سے دماغ چلتا ہے. اور صدقہ میں ان کے ذریعے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جن کے صدقے کائنات چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستان کے ہر محب وطن پہ جو اس کے لیے ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے. اور جو برا سوچتا ہے، میری دعا ہے میرے اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کو نیست و نابود کر دے انشاءاللہ العزیز. اور عالم اسلام پہ اللہ اپنا کرم کرے. مجھے کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.